أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو بڑے گناہ ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 آیت ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے چند گناہ کبیرہ کو بیان فرمایا، بڑے گناہ شمار فرمائے۔ اس سے پہلے آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد آپس میں لڑائی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کے مال کو، جان کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو ہیں، ان سے اگر آدمی بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کوشش پر دو طرح کے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جہنم سے اسے بچا دیتے ہیں، اس کی جو وعیدیں ہیں اس سے اسے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے حکم عدولی کو، اللہ کے حکم کے نہ ماننے کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ حکم دے، بندہ اسے نہ مانے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی بڑا ہے، سربراہ ہے، والد صاحب ہے، یا ہمارا کوئی ٹیم لیڈر ہے، ہمارا کوئی بڑا آدمی ہے جہاں ہماری ملازمت ہے، ہمارا کوئی آقا ہے، اگر وہ کوئی کام بولے، چاہے وہ کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کے مرضی کے خلاف کرنا نافرمانی ہے۔ اس میں چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، آقا کو ضرور غصہ آئے گا، ایک باپ کو ضرور غصہ آئے گا کہ یہ میری بات نہیں مان رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے، خالق کائنات اور ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم کہیں ملازم ہوں، ہمارا کوئی آقا ہو، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے، اس کا احسان ہم پر ہے، اس نے اپنے ہاں اس نے ہمیں رکھا ہے، کام کرنے کا موقع دیا ہے، ہماری روزی روٹی کا راستہ اس نے مہیا کیا ہے، باقی ہم محنت کرتے ہیں، اس کی وہ مزدوری اور اس کی تنخواہ دیتا ہے، بس ایک محسن ہے وہ ہمارا۔ لیکن اس کی نافرمانی ہی کو جب بہت بڑا سمجھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے خالق ہیں،
ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اس کی نافرمانی کہاں سے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر نافرمانی بڑی ہے۔ شریعت نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر بہت ہی زیادہ سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر اتنی سخت وعیدیں نہیں ہیں۔ گناہوں کے آپس کے اعتبار سے، نفس گناہ کے اعتبار سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ گناہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہیں، کچھ غلطی بڑی ہے، کچھ غلطی چھوٹی ہے، باقی ہر غلطی اور ہر نافرمانی اللہ کی بڑی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے لینگویج میں، شریعت کی زبان میں کبیرہ گناہ کون سا ہے، صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بہت سارے مختلف موقعوں پر بہت سارے گناہ شمار کرائے کہ فلاں گناہ کبیرہ گناہ ہے، فلاں گناہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ شمار کرائے۔ ایک حدیث میں فرمایا الا اخبرکم من اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ ایسے مختلف مواقع میں آپ علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں آپ علیہ السلام نے مختلف باتوں کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مختلف جگہوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ان کو شمار کیا ہے، ان کو گنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ حضرت 7 گناہ ایسے ہیں جس کو حدیث میں بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کی تعداد تو 700 تک جاتی ہے، 7 نہیں۔ بعض بزرگوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر کے نام سے، زواجر کے نام سے ایک کتاب ہے، کتاب الکبائر کے نام سے کتاب ہے، مختلف علماء کرام کی کتابیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے 70 گناہ شمار کیے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر کوئی دنیاوی سزا سنائی گئی ہو۔ دنیاوی سزا جیسے زنا ہے، اس کی دنیاوی سزا حد ہے۔ کسی پر تہمت لگانا ہے، اس کی سزا حد قذف ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ چوری ہے، اس کی سزا اسلامی حکومت میں ہاتھ کاٹنا ہے، دنیاوی سزا۔ جس گناہ پر دنیاوی سزا سنائی گئی ہو، یا ایسا گناہ جس پر آخرت میں کوئی سخت وعید سنائی گئی ہو، جہنم میں داخلے کی بات کہی گئی ہو، یا ایسا گناہ جس پر لعنت کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب اس میں جہنم میں داخل ہونے کی بات ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل نہیں ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی وعید میں، اس کی سزا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا کا مطلب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بھی کون سا گناہ ہو گیا؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طریقے کی جو حدیثیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو یہ سب حدیثیں، یہ سب گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسا گناہ جس پر کوئی دنیاوی سزا بھی نہیں ہے، دنیاوی سزا بھی سنائی نہیں گئی، اور جس پر جہنم میں داخلے کی بات بھی نہیں، وعید بھی نہیں سنائی گئی،
اور جس پر کوئی لعنت نہیں سنائے گا، بس اسے گناہ کہا گیا، وہ گناہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن بعض عارفین نے، بعض اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی، ما اسر، فرمایا کوئی گناہ کبیرہ گناہ نہیں، استغفار کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے بعد کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ارے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا آدمی سے، کوئی بڑی غلطی ہو گئی آدمی سے، اب اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیا، بدنگاہی ہو گئی کسی سے، یا اسی طرح فرائض کو ادا نہ کرنا، فرائض کو وقت پر ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ فرض نماز وقت پر نہیں پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کوئی چھوٹ گئی، ادا کر دیا نماز کو، اب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو فرمایا توبہ کے بعد کوئی گناہ، توبہ کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے بعد کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، چھوٹا گناہ ہے لیکن مسلسل کیے جا رہا ہے، بار بار کر رہا ہے اس گناہ کو، گویا کہ اس گناہ پر اسی ہمت ہے، جرأت ہے، تو کوئی گناہ چھوٹا ہی گناہ ہو، بار بار کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں ایک اور فرق یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے ایسی باتیں جن سے گناہ کے معافی کا اعلان ہے، ان کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز ایک نماز کے بعد بندہ جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو دو نمازوں کے درمیان میں جتنے چھوٹے گناہ ہوئے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور بعض حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو اس سے جو گناہ چہرے سے صادر ہوئے وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے وہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو گناہوں کے دھلنے کی اور معافی کی بات ہوتی ہے، ان سب میں چھوٹے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بڑے گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر بڑے گناہ ایسے ہوں جن کا تعلق بندے سے ہو تو پھر دو کام ہمیں کرنا ہے، ہر بڑے گناہ میں دو کام کرنا ہے۔ اگر وہ بندوں سے متعلق ہو، جیسے آپ نے کسی کو تکلیف دی، ایذائے مسلم حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے، کسی کو گالی دینا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے، اسے قتل کرنا کفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ نے کسی مسلمان کو گالی دی، اللہ سے معافی مانگ لی، گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دو کام کرنا، ایک اس مسلمان سے جس کو آپ نے گالی دی ہے معافی مانگنی ہے، پہلے اس بندے سے معافی مانگنی ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، دو کام آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح جس گناہ کا تعلق بندوں سے نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑے، گناہ کر ہی رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ مثلا داڑھی کا منڈانا، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس گناہ میں رہتے ہوئے ہم اس سے معافی مانگیں گے، ہماری گناہ کو معافی نہیں ہوگی۔
جس گناہ میں آپ ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑیں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے، تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوگا۔ تو یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک آفر دیا ہے کہ اگر تم لوگ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہ، ان گناہوں سے جو بڑے ہیں جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، اگر تم ان سے رک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں اچھے مقام میں، معزز عزت والے مقام میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو لے کر کے۔ صغیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بچو کا کاٹنا، اور کبیرہ گناہ کو ایسا سمجھے جیسے بڑے بچو کا کاٹنا۔ اب کوئی آدمی اس بات کی ہمت کر سکتا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی چھوٹے بچو کے پاس لے جائے اور کہے کہ تو چھوٹا بچو ہے، لے کاٹ مجھے؟ زہر تو زیادہ اثر کرے گا بڑے بچو کے کاٹنے سے، تکلیف تو زیادہ اس میں ہوگی، اس میں کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے چھوٹے بچو کے کاٹنے پر ہم آمادہ نہیں ہو سکتے اور اس کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں گناہ صغیرہ پر بھی جرأت نہیں کرنی چاہیے، اس کی بھی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ یا پھر ایسا سمجھیے گناہ صغیرہ ایسا ہے جیسے آگ کا چھوٹی سی چنگاری ہو یا چھوٹا سا جلتا ہوا انگارہ ہو، اور بڑا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا شعلہ ہو۔ کیا کوئی آدمی اس بات کی ہمت کر سکتا ہے کہ آگ کے ایک چھوٹے سے حصے کو، چھوٹے سے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرق بس اتنا ہے کہ آگ ہونے کے اعتبار سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی چھوٹی آگ ہے کوئی بڑی آگ ہے، بس اس لیے ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، ان سب سے بچنے کے سلسلے میں بڑوں نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی جو نیک ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، نیک اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، وہ گناہ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تب تک انہیں سکون نہیں ہوتا ہے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں، جو نڈر ہوتے ہیں، جن کے اندر جرأت ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کا، جن کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ لوگ ایسے گناہ کو ایسا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، ایسا ہلکا سمجھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی ان کے اوپر، اس نے ان کو اڑا دی۔ مکھی کے بیٹھنے سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بس اسی طرح سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اس گناہ کا اثر بندے مومن کے دل پر ہوتا ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے مٹا دیتے ہیں، اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ کے بغیر کوئی اور گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی چلتے چلتے نقطے لگتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل انسان کا سیاہ ہو جائے تو اس کے اندر سے حق بات کو سننے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس اس کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں اسی کو کہا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا، ان کے اعمال بد نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ زنگ جب لگ جاتا ہے دل پر، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو حق بات کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے نیک ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی وقت ان پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی سمجھانے والا دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ دعوت کی محنت کرنے والوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جب ساتھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر میں بیٹھے بھی کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، اور ان سے ملنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ان کا عزم آلود ہو چکا ہے، دل حق بات سننے کو گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا گناہ اس سے صادر ہو تو اولین فرصت میں اس کے لیے یہ زیب دیتا ہے، اس کے لیے اس کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً اس گناہ سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ایسا معاف کرتے ہیں اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ اچھا برا سب کچھ دیکھ لیتے ہیں موبائل میں، اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے اپنا سارا نامہ اعمال صاف کر دیا۔ یہ نہیں، اپنے موبائل کی، اپنے انٹرنیٹ کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل جو ہسٹری جو تمہاری فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال، اسے ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی تمہاری غلطی پکڑ بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ کوئی تمہاری غلطی پکڑ لے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے، تانا دے سکتا ہے، تمہیں ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، یا تمہیں تانا دے سکتا ہے تمہاری غلطی، یا اس کی نظر میں آپ گر سکتے ہیں، بس اتنی بات ہو سکتی ہے۔ باقی دوسروں کی نظروں میں آپ اچھے ہی رہیں گے، لیکن اللہ کی جو ہسٹری ہے، اللہ کے ہاں جو نامہ اعمال ہے، اس سے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ ہی ایک راستہ ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہماری ہسٹری فرشتوں کے پاس جو نامہ اعمال ہے اس سے مٹا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کوئی انسان پیدا ہو گیا بس وہ گنہگار ہے، اس سے گناہ کا ہونا یقینی ہے، گناہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت میں داخل ہے، گناہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت پاک و پوتر ہوں، اگر کوئی کہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وہ چالاک اور چال باز تو ہو سکتا ہے، اسے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کا ہنر تو آ سکتا ہے، لیکن وہ بے گناہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ دعویٰ خود ایک گناہ ہے، ایک غلطی ہے کہ میں بہت نیک اور پاک ہوں۔ کیوں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، ہر آدمی گنہگار ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حدیث پاک میں، حدیث کے ذخائر میں ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا جن سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑے گنہگار انسان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ کتنے آدمیوں کو؟ ایک کم 100 آدمیوں کو قتل کیا، اور ایک بڑے عابد کے پاس، ایک آدمی کے پاس گیا جو بہت بڑا اللہ والا تھا، بڑا اپنے علاقے کا بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے 90 پر 9 قتل کر دیے ہیں، اب میرے دل میں احساس جاگا ہے، اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے جب کسی سے تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ جاؤ فلاں
مقام میں بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ ان کے پاس چلے جانا، وہ تمہارے لیے کوئی راستہ بتائیں گے۔ اس نے جا کر کے کہا کہ حضرت مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی راہ بتائیں، کوئی ایسا راستہ دکھائیں کہ میری گناہوں کی معافی ہو جائے، اللہ میں میرے گناہوں کو معاف کر لے۔ اس نے کہا کہ نہیں چل، بعض لوگوں کو اپنی عبادت پر غرور ہوتا ہے، بعض لوگ جو عابد اگر عالم نہ ہو تو ایسے ہی جاہل، اگر عابد جاہل ہو عالم نہ ہو تو اس سے ایسی ہی باتیں صادر ہوتی ہیں۔ آدمی کو عبادت کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ شاید عابد تھا، وہ عالم نہیں تھا، زیادہ شریعت کے مطابق جاننے والا نہیں تھا۔ حالانکہ کوئی بھی ادنا سا عالم بھی اس بات کو ضرور جانتا ہے کہ کتنا ہی بڑا سے بڑا گناہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اس عابد نے کہا کہ نہیں، جیسے گناہ کار کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کریں گے، بھاگ جائے یہاں سے، میرے سامنے تجھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ تو تھا ہی قاتل آدمی، اسے بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ چلو اس کا بھی قتل کر دیتے ہیں اور سنچری کر دیتے ہیں، پورا 100 کی عدد پوری کر دیتے ہیں۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اس عابد کی گردن بھی اڑا دی، بس اب پورے 100 کی عدد مکمل ہوئی۔ لیکن جو احساس اس کے اندر پیدا ہوا وہ احساس ستاتا رہا۔ کسی سے پھر دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے مشکل کا کوئی حل نکالیں گے۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے گیا، بھاگا جا رہا تھا، راستے میں ملک الموت آ گئے، اس کا وقت آ گیا، اس کے دنیا سے جانے کے وقت آ گیا، اور موت کے فرشتے نے اس کی جان نکال لی راستے میں۔ ابھی وہ توبہ نہیں کیا۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، اچھے ایسے فرشتے آئے جو اسے جنت کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے، اور وہ فرشتے آئے جو اسے جہنم میں داخل۔ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ نہیں، یہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسے لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، عذاب والے فرشتوں نے کہا، ارے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے تم کہاں لینے آئے ہو، کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ تو ان کا مقدمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مرنے کی جگہ کو ناپا جائے، جہاں سے جس اللہ والے کے پاس ملنے کے لیے وہ جا رہا تھا، وہاں سے اس کی مرنے کی جگہ کتنی دوری پر ہے، وہ اور جسے قتل کر کے آیا وہ کتنی دوری پر ہے۔ پھر جب ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ والا جس کے پاس اسے مل کر کے معافی تلافی کرنے کے لیے وہ جانے والا تھا، وہ جگہ اس کے قریب تھی۔ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اس کے بارے اسے نیک لوگوں میں شمار کیا جائے، رحمت کے فرشتے ہی اسے لے جانے کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے آدمی کو اپنے گناہوں پر نظر کرنے کے بجائے اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ انسان گنہگار ہے اور کسی گناہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس آیت کے ذیل میں کہی گئی، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔